میں سب سے پہلے اس امر کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں عقل و شعور کی وادی میں قدم رکھتے ہی کمیونسٹ ہو گیا تھا، اور اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ میرے والدین کٹر دہریے تھے اور ہر قسم کے مذہب کو فریب سے تعبیر کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اس صدی کی تیسری دہائی تک پہنچتے پہنچتے امریکہ سے اٹھنے والا الحاد و دہریت اور فکری انارکی کا زبردست طوفان پورے یورپ میں پھیل گیا تھا، اور خصوصاً فرانس کو اس نے غیر معمولی طور پر متاثر کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت پروفیسر رجا گارودی تعلق فرانس سے ہے۔ ان کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف: نامور سیاستدان، مفکر، مصنف اور دانشور راجر گارودی 1913 عیسوی مارسیلز فرانس میں پیدا ہوئے۔ 1939 عیسوی میں جنگ عظیم کے آغاز پر وہ فرانسیسی فوج میں بھرتی ہو گئے، اور فرانس کی شکست پر وہ گرفتار ہوئے اور 3 سال تک ایک جنگی قیدی کی حیثیت سے الجزائر کے ایک کیمپ میں مقید رہے۔ جنگ کے خاتمے پر وہ رہا ہوئے اور 1945 عیسوی کے انتخابات میں فرانسیسی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے، اور 1985 عیسوی تک مسلسل اس منصب پر منتخب ہوتے رہے۔ 1959 سے لے کر 62 تک وہ سینٹ کے رکن بھی رہے۔ تقریباً 12 سال تک فرانسیسی کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین رہے، اور اس دوران میں انہوں نے دی تھیوری آف میٹیریلزم، پرابلمز آف میکسم لیننس اسٹڈیز کے عنوان سے 3 کتابیں تصنیف کی۔ وہ پارٹی کی نظریاتی جریدے کے ڈائریکٹر بھی تھے، اور انہوں نے مارکسزم کی تعلیم و تحقیق کی خاطر ایک انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیا۔ مگر طویل مطالعے اور گہرے غور و خوض کے نتیجے میں وہ بتدریج اسلام کے قریب آتے چلے گئے، حتیٰ کہ 1982 عیسوی میں انہوں نے باقاعدہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور رجا گارودی کا نام اختیار کیا۔ قبول اسلام کے بعد موصوف محترم نے مغربی تہذیب و ثقافت کی مذمت اور اسلام کے اثبات میں متعدد کتابیں لکھیں، جن میں اسلام دی ریلیجن آف فیوچر اور اسلام پلانز فار دی فیوچر خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ صہیونیت کو دنیا کے لیے ناسور سمجھتے ہیں، جس کا اظہار انہوں نے دی کیس آف اسرائیل میں کیا ہے۔ یہ کتاب منظر عام پر آئی تو یورپ بھر میں تہلکہ مچ گیا، اور یہودیوں اور یہود نواز حلقوں نے بڑا واویلا کیا، اور نوبت مقدمہ بازی تک جا پہنچی۔ آج کل وہ فلسطین دی لینڈ آف دی پروفٹس پر کام کر رہے ہیں۔ رجا گارودی نے سعودی عرب امارات اور ایران کے علاوہ مسلم تنظیموں کی دعوت پر ہندوستان کا دورہ بھی کیا ہے، اور مختلف یونیورسٹیوں میں انہوں نے متعدد لیکچر بھی دیے ہیں۔ مختلف جرائد و رسائل کو انٹرویو دیتے ہوئے رجا گارودی نے اپنے قبول اسلام کی سرگزشت یوں بیان کی: میں سب سے پہلے اس امر کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں عقل و شعور کی وادی میں قدم رکھتے ہی کمیونسٹ ہو گیا تھا، اور اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ میرے والدین کٹر دہریے تھے اور ہر قسم کے مذہب کو فریب سے تعبیر کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اس صدی کی تیسری دہائی تک پہنچتے پہنچتے امریکہ سے اٹھنے والا الحاد و دہریت اور فکری انارکی کا زبردست طوفان پورے یورپ میں پھیل گیا تھا، اور خصوصاً فرانس کو اس نے غیر معمولی طور پر متاثر کیا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں فرانس کے تمام ادیب، شاعر، صحافی، اساتذہ، نوبل انعام یافتہ شخصیات اور مصور و فنکار کمیونزم کے اسیر ہو گئے تھے، اور میری سرگرمی اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ میں 20 برس کی عمر ہی میں یعنی 1933 میں فرانسیسی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کونسل کا رکن بن گیا تھا۔ جیسا کہ ابھی بیان کر چکا ہوں، یہ دور یورپ میں فکری انارکی اور عملی انتشار کے عروج کا دور تھا۔ ہٹلر اسی زمانے میں نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے جرمن قوم کا ہیرو بن گیا۔ ذاتی طور پر میرا یہ عالم تھا کہ ان گنت لوگوں کی طرح ساری آسائشوں اور عیش و مسرت کے ذرائع رکھنے کے باوجود ذہنی آسودگی اور روحانی سکون سے محروم تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے زندگی کسی خلا میں گزر رہی ہے۔ جب بھی تنہا ہوتا تو غور کرتا کہ ساری مادی سہولتوں کے باوجود آخر میں مضطرب و غمگین کیوں ہوں،
اور یورپ کا معاشرہ ہر طرح کی نعمتوں کے باوجود سکون و اطمینان سے محروم کیوں ہے؟ چنانچہ ہفتوں اور مہینوں کے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی اور خدا کا سہارا روح کی بنیادی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں عیسائیت پر ایمان لے آیا اور کیتھولک مسیحی نوجوانوں کی تنظیم کا چیئرمین بن گیا۔ کمیونسٹ پارٹی سے بھی میرا تعلق بدستور قائم رہا اور کسی کمیونسٹ نے مسیحی تنظیم سے میرے تعلق کو حذف تنقید نہ بنایا۔ شاید اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ کمیونزم اصل میں عیسائیت کی وہ اصطلاح ہے جو اقتصادی مسائل کے حل کے لیے وضع کی گئی ہے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو 1939 عیسوی میں ملکی سالمیت کی خاطر فوج میں بھرتی ہو گیا اور 1940 عیسوی میں فرانس کو جرمنی کے مقابلے میں شکست ہوئی تو مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا اور ہم وطنوں کے ساتھ الجزائر کے ایک جنگی کیمپ میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس نے مجھے مسلمانوں اور اسلام سے سب سے پہلے متعارف کرایا اور آخرکار میری نظریاتی اور عملی زندگی کے لیے سنگ میل بن گیا۔ ہوا یوں کہ کیمپ کمانڈر نے ایک روز برہم ہو کر مجھے گولی مارنے کا حکم دے دیا اور اس مقصد کی خاطر 2 فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں فوجی مسلمان تھے۔ انہوں نے مجھے گولی مارنے سے انکار کر دیا اور جان بخشی کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا۔ میں عربی زبان سے نابلد تھا، اس لیے میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، تاہم زندہ بچ جانے کی خوشی سے زیادہ تجسس یہ تھا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہوں نے اجنبی فوجیوں کے دلوں میں میرے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کر دیے۔ اس مقصد کی خاطر میں نے ایک ایسے الجزائری مسلمان کی مدد حاصل کی جو عربی کے ساتھ ساتھ فرانسیسی زبان سے واقف تھا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان فوجیوں نے یہ کہہ کر مجھ پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسلام نہتے انسان پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس واقعہ نے میرے ذہن کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہتے اور میں سوچتا رہتا کہ وہ کیسا مذہب ہے جس نے اپنے پیروکاروں کو اس قدر اعلیٰ اخلاقی قدروں کو پابند بنا دیا ہے۔ چنانچہ جنگ ختم ہونے پر جب میں رہا ہوا تو اولین فرصت میں نے اسلامی تعلیمات سے واقفیت حاصل کرنے کا پروگرام بنایا اور سوربورن یونیورسٹی میں 10 سال تک اسلامی اخلاقیات کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اسی دوران مجھے دوبارہ الجزائر جانے کا موقع ملا اور میری ملاقات الجزائری علماء کی تنظیم کے صدر شیخ بشیر الابراہیمی سے ہوئی اور ان کی شخصیت میں مجھے اسلام عملی شکل میں نظر آیا اور ان کی وساطت سے میں الجزائر کے قومی ہیرو جناب عبد القادر الجزائری کے حالات سے آگاہ ہوا اور ان کے شاندار مجاہدانہ کردار نے میرے دل و دماغ کو مسخر کر لیا۔ میں الجزائر پر فرانس کے استعماری قبضے کے سخت خلاف تھا اور اخبارات میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ 1945 عیسوی میں فرانسیسی پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہو گیا تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر میں نے جو وقتی طور پر تدریس کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اس زمانے میں مجھے کمیونزم، عیسائیت اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کرنے کا بھی بھرپور موقع میسر آیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بحیثیت ضابطہ حیات عیسائیت میں کوئی دم خم نہیں اور یہ اپنے پیروکاروں میں کسی نوعیت کا اخلاقی انقلاب پیدا کرنے سے عاجز ہے۔ کلاس روم میں سرمایہ داری نظام پر بھی خوب بحثیں ہوتی اور میں اور میرے شاگرد یہی نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوتے کہ عالم انسانی کے سارے بحرانوں، معاشرتی اور اخلاقی انتشار، اقتصادی نامواری اور روحانی اخلاق کا باعث سرمایہ داری نظام اور مغربی تہذیب ہے۔ جہاں تک مارکسزم کا تعلق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس نے معاشرے میں پائی جانے والی طبقاتی اونچ نیچ کے خلاف قابل قدر عملی اور تحقیقی خدمات انجام دیں، مگر بدقسمتی سے اس نظام کی ساری تگ و تاز کا مرکز و محور طبقاتی کشمکش کے سوا کچھ نہیں اور انسان کی روحانی اور اخلاقی ضرورتوں کے اس میں کلیتاً نظر انداز کیا گیا۔ چنانچہ انسانیت کے ساتھ مجموعی طور پر جو سلوک روس میں روا رکھا گیا اور روس نے نئی استعماری طاقت کی حیثیت سے جو طرز عمل مشرقی یورپ کے ساتھ اختیار کیا، وہ انتہائی اتنا بہیمانہ تھا کہ جب روس نے چیکوسلواکیہ پر فوج کشی کی تو میرے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور میں نے برملا احتجاج کیا
نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے 1972 عیسوی میں کمیونسٹ پارٹی سے نکال دیا گیا، جس کا مجھے فی الحقیقت بہت صدمہ ہوا۔ میں اہل یورپ کے اس ظالمانہ رویے پر بھی بہت پریشان ہوا جو انہوں نے فلسطین کے بارے میں اختیار کیا۔ اسکولوں کے نصاب میں بائبل کی یہ تحریف شامل کر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض فلسطین کو یہودیوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ میں نے اس رویے کے خلاف فرانس کے مشہور اخبار لی موند میں مضامین لکھے، جس کے نتیجے میں مجھے اخبار کے ناشر کو خوب حتوِ تنقید بنایا، حالانکہ یہ حقیقت یورپ کے کسی اہل علم سے پوشیدہ نہیں رہی کہ صہیونیت کسی مذہبی فرقے کا نام نہیں، بلکہ یہ دراصل ایک دہشت پسند، انسان دشمن اور مکروہ عزائم رکھنے والی تنظیم ہے، جس کی بنیاد 18ویں صدی میں ایک ملحد و خبیث طالع عظمت تھیوڈور ہرٹز نے رکھی اور انسانیت کو ناقابل تلافی المیوں کے سپرد کر دیا۔ افسوس اس نے انجیل مقدس میں جو تحریف کی، یورپ کے مسیحی حلقوں نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ مسلسل مطالعے، غور و فکر اور مغربی تہذیب، کمیونزم اور صہیونیت اور اسلام کے تقابلی تجزیے کے بعد میں بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام ہی وہ دین واحد ہے جو عقلی اور وجدانی دونوں اعتبار سے خدا کی وحدانیت کا ثبوت مہیا کرتا ہے۔ یہ وہ مکمل اور جامع ضابطہ حیات ہے جس کی جستجو میں عیسائیت اور کمیونزم میں کرتا رہا مگر ناکام رہا۔ بالفاظ دیگر میں ایسے عقیدے کی تلاش میں تھا جو نجی اور اجتماعی زندگی کے جملہ تقاضوں پر محیط ہو، مذہب اور سماج کو ساتھ لے کر چلتا ہو اور بندے اور خدا کے تعلق کو مضبوط بناتا ہو، اور یہ خصوصیت مجھے اسلام میں نظر آئی۔ مثال کے طور پر قرآن میں 52 مقامات پر غربا اور ان کے مسائل کا ذکر آیا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہی شخص خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے جس کے تعلقات و معاملات اپنے ہم جنسوں سے بہتر اور عدل و توازن پر مبنی ہوں۔ اس کے برعکس بلا شبہ عیسائیت کسی حد تک انسان کے اندرون کی اصلاح کرتی ہے، مگر عملی زندگی میں یہ ایک قدم بھی ساتھ نہیں چلتی۔ یہاں خدا اور بندے کو دو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور یہ المیہ حضرت مسیح کے دنیا سے اٹھ جانے کے جلد بعد ہی ظہور پذیر ہو گیا تھا۔ رومن دور میں حکمران طبقہ کی خوشنودی کے لیے مسیحی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ جو شخص کاروبار حکومت سے دور رہتا ہے اور اسلحہ سے بے تعلق ہو جاتا ہے وہ خدا کا زیادہ مقرب ہے۔ چنانچہ انسانوں کی ذاتی زندگی اور سیاسی کردار میں بعد پیدا ہوتا چلا گیا۔ چرچ نے مقتدر طبقے سے مسلسل مصالحت کا رویہ اختیار کیے رکھا، حتیٰ کہ یہ عملی زندگی سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اس کے برخلاف اسلام ایک متحرک، انقلابی اور زندہ مذہب ہے۔ یہ مختلف مسائل کا عقلی اور قابل عمل حل پیش کرتا ہے اور ہر دور کے انسان کو زندگی کے ہر شعبہ حیات میں رہنما اصول دیتا ہے۔ قرآن کو بغور پڑھ کر دیکھ لیجئے، یہ بہترین سوشل جسٹس کا علم بردار ہے اور اقتصادی، سیاسی، ثقافتی، تمدنی اور اخلاقی شعبوں میں ہر مرد و زن کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کا اصل موضوع انسان ہے، چنانچہ اس کے مطالعے سے صاف نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان سے بے حد محبت ہے اور انسان کو دنیاوی اور روحانی طور پر ترقی اور خوشحالی اور مطمئن دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر صاحبان اقتدار قرآنی احکام کو عملاً نافذ کر دیں تو کسی شعبے میں کوئی الجھن نہ رہے اور انسانوں کے سب دکھ دلدر دور ہو جائیں۔ سارے مسائل کا واحد حل سبب یہی ہے کہ خدائی احکامات کو پس پشت ڈال دیا گیا اور انسان کا آقا و مولا بن گیا ہے، ورنہ خدا تو اپنے بندوں کو دکھی اور مصیبت زدہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ تھیں وہ نظریاتی اور عملی خوبیاں جنہوں نے میرے دل و دماغ کو مسخر کر لیا اور میں حلقہ بغوش اسلام ہو گیا۔ اس طرح گویا میں نے اپنی کھوئی ہوئی منزل پا لی اور ایک با مقصد زندگی کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا، کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔